چیز باقی رہن والی نہیں۔ کلہم کائنات بما اجل، قیامت ہونی ہے، مقررہ وقت نال نہیں جانتا ہے جس دن ہونی کہ سامنے چھوڑے جانے، لیکن کچھ چیزاں اللہ سونے دے حبیب بیان فرما دیا۔ بیان کرن دا مقصد یہ سی، دوست آباد کوئی گل ہو گئے تے انہوں آتے ہیں بس قیامت ہونے والی ہے، انج ہونا سی، ہونا ہے، لیکن اللہ دے حبیب نے خبر دیتی ہے کہ تسی اس تو محتاط رہو۔ حضور دے دسن تو بعد بھی جے بندہ اندر تو ملوث ہوئے تو کرو تو جنہ بے وقوف کوئی نہیں آئے آکھے بھائی حضور نے فرمایا ہے ہونا تے ہے، ہونا ہے، لیکن حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ تسی محتاط رہا جے اس مصیبت برباد تسی نہ ہو جائے جے۔ ایڈا بھی کوئی غم خار نبی ہے جڑا قیامت تک آن والے فتنے فساد غلاماں پہنوں دا سڑے مہینہ تو بچ کے رہا ہے۔ اللہ سونے دے قرآن دی آیت دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ مالک سونا فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر تسی ویکھو گناہگار بندیاں نوں دوزخ وچ، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب، دوزخ وچ بندے آکھن گے یا اللہ ایک واری سان پیچھے جان دے دنیا تے، اگوں اسی انج نہیں کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک باری دنیا چل پھر تیری کائنات سب تو بڑا مومن ساتھ ہونا ہی کوئی ایک باری سان معافی دے، ایک باری سان جان دے، اگے پورا ساڈا ٹائم نہیں لگا دین واسطے، ہن اگلا اگا ویکھ کے سان سمجھ آ گئی ببقا دین یا اللہ ایک باری ایک موقع دے۔ اللہ فرماتا ہے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اللہ سونا فرماتا ہے میں انہاں پیچھے گلنے میرا دل کوئی نہیں لگتا، کون آکھنا ہے ہر شے ہو جانی ہے میں نہ دوبارہ گلنے تے قادر ہاں، لیکن میں جاننا انہاں دے دلیں چ کی ایک کائنات مڑ بھی ٹر گئے دینا رانا مڑ بھی بدکاری، دوزخ ویکھ کے اوڑے ترشے کھڑے نے رب دی بارگاہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بول دے پہلے یا اللہ ایک باری جان دے، ایک باری معافی دے سان تو دنیا گل کے ویکھ لے، جے تے تو دنیا سان گل لے تے ساڈ تو بڑا مومن تین کوئی نہیں دسنا، رب آتا ہے میرے گلنے اسکیل کوئی نہیں، میں انج کر کے پیچھے گل دیواں، لیکن یہ کوڑے نے کوڑ مار دینے، انہاں رانا مڑ بھی اسی طرح ہی، انہاں بدلنا کوئی نہیں، مڑ دنیا جا کے انہاں وقالوا ان ہی الا حیات الدنیا وما نحن بمبعوثین، انہاں پھر اتنے جا کے گل کرنی ہوئی دنیا دی زندگی ہے ویکھ لا کے جو پھر ہونا ہے، چار دے دی زندگی ہے بندہ ہے تو خوش ہو کے نبھاوے، وہ چار دے دی زندگی ہے
اے حق نہیں مرن تو بعد اٹھنا قیامت دا برپا ہونا میزان لگنا پل صراط چلنا جنت دوزخ کیا حق نہیں قالوا بلا فربنا یہ گالا دن مولوی صاحب ہے اسی مسلمان اسی جاننے ہیں مرن تو بعد اٹھنا ہے حساب کتاب ہونا ہے جنت دوزخ ہے قالا فذوقوا العذاب رب اندے خودو میں ننا عذاب مولوی شدے پوڑ گائے مار دے اور عذاب چکو بچڑا ہوئیے جڑا محمد دا ہویا گھر ساری مندر میں بھی مننا بھائی والباسی بعد الموت موت تو بعد اٹھنا ہے لیکن یہ ہمیں زبانی کلامی کر لے کہ اللہ ہر بندے دی نیچر بیان پہ کر دے بھائی میں کہو اللہ پوچھے ہاں بھائی یہ گل حق نہیں میں کہہ رہی ہاں جی بسم اللہ حق کے رب اندے کالا فذوق العذاب بما کنتم تکفرون جیڑی گل جھٹ لیندے ہو نا وہ چکھو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ خسارہ ہونا لوگا واسطے جنہ بندیاں اس گل کو جھوٹ جانے با اللہ نال پتہ نہیں ایڈا رش ہونا ہے دنیا ہونی ہے ڈھیر ہے با پتہ نہیں بھائی کیویں مرنا ہے کون قیامت ویکھی جے کون جنت دوزخ ویکھی جے پتہ نہیں اللہ نال ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا پھر قیامت اچانک ایک لمحے دے اندر آئی پھر یا حسرتنا پھر افسوس نال ہاتھ بڑھتے رہے الا ما فرطنا فیہا وہم
بڑا ظالم کیڑا ہو سکتا ہے جڑا اللہ دی گل سنے موڑن جھٹلا چڑے تے اللہ ظالمان ہدایت نہیں دیندا، اللہ حضور دے غلامان ہدایت دیندا ہے۔ حضور دی حدیث پاک حضور نے خطبہ حجت الوداع آپ نے جو حج آفری فرمایا، ایک خطبہ آپ نے میدان عرفات دیتے ہیں۔ حضور دے صحابہ 1,40,000 کموں میں صحابی، ایک تقریر حضور نے ہوتے فرمائی ہے۔ ایک حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کعبے چاہے کہ کعبہ کا کنڈا پھڑیا، تو کعبے کا کنڈا پھڑ کے حضور نے فرمایا میں تمہیں کچھ گلاں نہ دساں جڑیاں قرب قیامت ہونیاں نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار نے فرمایا سے دسو کیڑیاں گلاں ہونیاں نے؟ اور یہ حدیث پاک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ حضور دے دماغ بیان کرتے ہیں۔ حضور دے صحابہ خیانت کی نہیں کی۔ حضور دے صحابی نے حضرت ابی بکرہ، ایک نے حضرت ابو بکر، جنہ دے یوم دا مہینہ چل رہے ہیں۔ جامع مسجد نورانی آڑے بھی یوم صدیق اکبر تے چنگی جی محفل کرایا جاتے، اچھا عالم بلایا جاتا۔ تاون میں نمازیوں کو اگلے جمعے کرا دیا تھا تسی ڈیٹ فائنل کرو کہ بندہ چنو، تو بندہ کو نسلی بلایا جائے لازمی تو سنا بلایا تو پھر اسی نمازی لڑ کے بلا دا۔ میں دسیا جی میں تو بندہ بلا دسا کوئی نہیں جت پہ انہوں 20,000 پر دینا پہ کہ مالک سوا خیر پر میں کات بھی نہیں ہوتا، ایک ایک بندہ تسی دے سکتے ہو۔ حضرت ابی بکرہ آپ سرکار نے حضور دی اٹھنی مبارک دی مواد پڑھی ہے کہ اٹھنی تے منہ دے تھلے کھڑے ہوئے حضور خطاب کرتے پہ میدان عرفات وچ، اٹھنی آپ کی اگاڑی کرنی پی ہے۔ اگاڑی سمجھ دے ہو کھان تو بعد جڑا نا میدے چ ہیٹا پڑ جائے اور دوبارہ شہر آ کے تو اصلی حیت چت کے تیاگا لگے گا۔ وہ اگاڑی کرنی پی سی تے وہ جھاگ گردی پی سی اٹھنی دے منہ چ، وہ اٹھنی تے جھاگ حضرت ابی بکرہ دے موٹے تے پہنچی پی ہے۔ حاتم بن ابی بلتا نے وہ عرض کی تھی سنیا کپڑے پائے ہوئے نے، حاج دا موسم ہے، عرفات کھڑے ہوئے ہیں، اتوں جھاگ ڈال دے پئی تھوڑا جہا سائڈ تے ہو جا۔ حضرت ابی بکرہ نے فرمایا جاگ ساٹی اٹھنی دی نہیں، جاگ یار دی اٹھنی دی۔ حضرت ابی بکرہ اٹھنے دی مواد ہے، نہ کو واجب ہے، نہ کو سنت ہے، نہ کو فرض ہے۔ اتوں اٹھنی اگاڑی کرتے پہ سی تو ڈانتا پہ سی جاگ تو رجایا گئے، وہ ڈنگر اگاڑی کریں کہ خاص قسم دی جاگ نکل دی۔ وہ موٹے تے پہ ڈال دیا ہے کہ سیاپا عرض جاگی تھی تو تھوڑا جا سائڈ سے ہو جاؤ، اٹھنی دے آؤ جاگ تھلے جاتی رہے۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے فرمایا اے نہ ویکھو بھائی اٹھنی دی جاگے، اے ویکھو اے تے پہاڑا کوڑے۔ پھر حضور دے صحابی سے جملے بولے صحیح بابا دائش کا اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ حضرت ابی بکرہ نے فرمایا
کنڈا پڑھ کے صحابہ نے فرمایا میں تمہیں کچھ گلاں دسنیاں تے کسے سے آگے نہیں آکیا سنیا قیامت اجے بڑے دور ہے تو آن کے میں پتہ لگ گیا گلاں ہونیاں نے صحابہ دا عقیدہ آپ ہے ساری جان دے صحابہ دا نظریہ میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت دار خیانت کرن گے امین نہیں رہنی ہے پہلی نشانی 60 نشانیاں حضور نے بیان فرمائی دوسری حضور نے فرمایا لوگ گناہ کو حلال سمجھیں گے گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے گناہ کو حلال سمجھیں گے تیسری حضور سرکار نے فرمایا موسیقار گان آڑیاں عورتوں کی برباد ہو جائے گی وضاحت میں مٹی مٹی کرا گا لیکن میں نے ایک بار سنا لینا امانت دار لوگ خیانت کریں گے کبیرہ گناہ کو لوگ حلال سمجھ کے کریں گے موسیقار لوگاں کو نہ ایک دیتا جائے گا سٹار فنکار یہ ایک الگ شعبہ ہوئے گا ساری قوم جان دی ایک ڈرامہ پیچھے جا چلیا رہے تو اللہ کی تہو کے میرے پاس تم ہو بندے رونے نے ڈرامے بازی ایک بندہ ہویا قوم روتی ہے قوم دیاں بچیاں تے قوم نوجوان نسل رو رو کے پٹ گئی بٹ ڈرامے ایک بندہ مار گئے ان بندیاں کشمیر دیاں بچیاں دی موت نظر نہیں آتی کیا بات تو سادہ جانا جس نسل تے جس قوم میرے پاس تو ہو جیسے ڈرامے ویکھنے نے انہاں دیاں بچیاں قندیل بلوچ تے حریم شاہ بن سکدیاں نے رابعہ بصری نہیں بن سکدیاں جنہ چھوڑا تم میرے پاس ہو ڈرامہ ویکھنا ہوئے شیخ رشید تے فواد چودھری بن سکتا ہے محمد بن کا سعودی بڑھے گا جب سلام کی تاریخ بڑا نارا بڑھے گا بڑی کمائی اسرائیل کی بات اختلافی گل ہے یہ تو قوم مجھ منع کر دی ایک حضور نے فرمایا الگ شعبہ ہوئے گا گلوکار الگ ایک شعبہ ہوئے گا یہ آرٹ سے سکھائی جائے گی بچیاں تعلیم ہے لوگ سود خار سود خور اڑ گئے ہر بندہ سود ایک ملبس ہوئے گا میرے نبی سرور نے فرمایا مشکات دیے دے شفا کوئی بندہ سود کو محفوظ نہیں رہے گا سیابانت کسی جگہ نہیں کھاندہ ہوگی حضور نے فرمایا نہیں کوئی بھی نہیں بچے گا اور ساٹھے ملک کو 13 کے 15% کچھ اشاریہ شرع سود تے لاکھوں ہے نا وہ لینی کے وہ دینی ہے کہ کیڑا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے اندر ہے سفید مولویاں کہ میں سود تو محفوظ ہاں سود تو محفوظ بندہ وہ تو ہوتا ہے جب تو حکومت کی سلامتی ہوئے ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے اندر نا استاد جی میں آج تک سود نہ لے او وچ مشغول ہے میں خود سود کھا رہا میں خود سود لے رہا خود سود دے رہا میں نہ ہمیں کرا جو مدنی آپ سے ہے باہر کسے لینا ہے اور حضور دی زبان تو ہوگا کو حاجی بات کھڑا ہے وہ نہیں ہے اور کرنا دینا جب تو ملک کے قانون پاس ہو گئے شرع سود 13% تک کچھ اشاریہ بھائی چلے کی چلے سود دا سب تو ہلکا جا حضور نے فرمایا سب تو نکا گناہ ہے بس ایمان اور زنا کرنا رشوت کو حلال سمجھے رشوت کو لوگ ہدیہ سمجھے کنہ نظر آنا ہے سرکار کنہ اوپر ہدیہ دے گی کنہ ہے کہ تو اٹھا جڑا نا وہ بڑھتا ہے اسی کو دے بھی لوگ حلال سمجھے
جڑا نواں خریو رکھ پہنچ گیا بلند بلند عمارتاں بنائیں گے لوگ پکیاں خوبصورت اونچیاں تے شیشیاں والیاں اعلیٰ عمارتاں بنائیں گے لوگ تے فخر کرن گے تھلے کھڑو کے تے نال دے نسن گے ویکھ دی اونچائی ویکھ دا ڈیزائن ویکھ دا نقشہ ساڈا چوربا ہوندا سی اوتھوں میں لے آندا ہے تے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیع دنیا بالدین بندے دین بیچ کے دنیا کمائیں گے میں حضور دے علم کو سب کے جاؤں یہ مولوی پیدا ہونے ہیں 1450 ہجری ہے حضور نے مکے میں کے دسے کچھ لوگ پیدا ہو گے جنہ دین بیچ کے دنیا کمائیں گے یہ تو اٹی نہیں گل ہے ساڈے گھر دی گل ہے حضور سرکار نے فرمایا لوگ دین بیچ گئے دنیا کمائیں گے اور ویکھ لو علماء مولوی پیر حضرات حکومتاں دے حاکماں دے نال بیٹھ کے بڑے شیر دیندے نے کمال گفتگو کی ہے کمال بات کی ہے کمال نظام حکومت چلا رہے ہیں حضور سرکار جانتے ہیں کہ دسے کچھ لوگ دین دے نام دے دین دے نام دے دین دے نام دے دنیا کو بیٹھ گئے پھر وضاحت کرتے ہیں واجب تو کم کرم کی لوڑ ہی کیڑی جتے تو وضاحت پیش کرنی پوے نہیں ہم ان کو دین بتانے کے لیے گئے تھے کہ شیخ سادی آتا ہے جھاڑی پڑ جائیے کہ کٹیا تو سوا خود نہیں لگ سکتا خود لپڑا ہوئے تو پھر کٹیا والے روڈ پڑ نہیں پھر کسے بات کا موقع نہ توڑ دے ساری زندگی مدینے دیا نہ کر سنا کہ قوم کے کد کھڑے کر چھڑے دینا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہر پیارا مدینہ کہ جلے عمران خان صاحب حضرت مولانا عمران خان صاحب نے آکے تھی کہ سکھا دی مڑی جڑیاں نہ ہو سکھا دا مکہ مدینہ ہے انہیں کوئی نات کا بولے مدینہ ہو رہا ہے اوڑی اوڑی آپ کو سبحان انجی کا ماجرہ وہ بندہ بولے آپ کو مولوی کسی آنکھیں ہوئے بندہ دے بندے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد علماء کے ہوتے جو خلفاء راشدین تھے انہیں جو ہے عمر بن عبدالعزیز ہے عمر بن عبدالعزیز 2 سال کچھ مہینے حکومت کی تھی کہ اس حکومت نے جو شیر تے بکری راڑ کے پانی پین لگ پیا یہ تے راڑ ناممکن گل ہے شیر بھی اتنے کھڑایا ہوا بکری بھی اتنے کھڑی ہوئی ہو ساڈے تے جلال پور تے مولوی ایک ٹاؤن تے بیٹھ کے نہیں کھا سکتے شیر تے بکری ایک جگہ تے کھڑے ہوئے نے حاکم حضور دے دین آئے ان بارے کسی بندے پوچھے اسی حضرت عبداللہ ابن مبارک کو عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ افسوس کہ جدہ زمانہ آیا ساٹھے کو جدہ مسئلے بندے کچھ دے پہلے امیر معاویہ جس گھوڑے سے بہ کے جہاد لڑتا رہے نا ان کے گھوڑے دیا ٹاپا نال خاک اڑ دیا تو خاک جاندی آئی امیر معاویہ دے گھوڑے دے ناکے جیڑا غبار جاتا سی جانتے جاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز دی موٹے ورگا بھی نہیں ہو سکتا تو سے پوچھتے ہو بھائی نے جو افضل کہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایلی کی نہیں گل نہیں ساری زندگی سے اپنے بڑھے بڑھو سنتے رہے رجیت سنگھ کھانا ہے رجیت سنگھ کھانا ہے رجیت سنگھ کھانا ہے رجیت سنگھ کھانا ہے اور رجیت سنگھ کھانا ہے وہ ایلی دے مدینے دی ریاست بڑا لاکھ پہ یہ جو میں آج بالکل کوشش کی تھی میں کوئی ایسی گل نہیں کرنی صرف حدیث سے بات چھوڑی کیوں مختار جاتی پر روز یہ گل روز یہ گل روز یہ گل روز یہ گل انہاں کہا رجیت سنگھ ایک شیر دل انسان سے انہاں مجسمہ بڑھا دیتا گیا دور فوٹو سیشن لوگ لڑ سکتے ہیں
جانتے ہو بندہ کون سا؟ اللہ اکبر. یہ دیوں نہ براون پتہ ہے جنہ دیا مشیرہ دیوں نہ بندے پستان بڑھے ہے. شیر دل بندہ سی کہ دوڑا سی رجیت سے شیر دل ہو سکتا ہے تو خالد بن ولید ہو سکتا ہے. شیر دل ہو سکتا ہے تو محمد بن قاسم ہو سکتا ہے. شیر دل ہو سکتا ہے تو حبیل بن حسنہ ہو سکتا ہے. شیر دل ہو سکتا ہے تو حبیب بن زید ہو سکتا ہے. شیر دل ہو سکتا ہے تو غازی الدین ہو سکتا ہے. شیر دل ہو سکتا ہے تو غازی ملک ممتاز قادری ہو سکتا ہے. رنجیت سنگھ گانا تھوڑا وڈیرے جوڑا ہے. اسی اج بھی گانا چلنا ہے حرامی گانا بیع الدنیا بیع الدین بالدنیا. حضور سرکار فرمایا لوگ دین ویچ کے تو دنیا کماؤ دین دے بدلے دی مزید تشریح کرن دی لوڑ ہی. ابو واعظ مظفر عبدالسلام امام عز الدین دے نام ہے. بہت بڑا عالم بہت بڑے خطیب ہے دمشق میں اور آپ دمشق کی جامعہ مسجد کے خطیب ہے خلیفہ دی مسجد تے بہت صوفی آدمی نیک آپ سرکار ایک باری رمضان شریف کتاب کرتے پہ خطاب کرتے کرتے نا تو میں تمہیں پتہ ہے کون ٹائم ملتی ہوئے 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 دا میں کتے ہو گئے. رمضان شریف دا مہینہ سی پھر کچھ افطاری دا ٹائم بولے تے نہ دل کرتا ہے پر ٹانگ ہوئے جیڑی مولوی بندہ مارے نا اوپر والا بٹن مٹ ہوئی وہ اوپر والا بٹن مٹ ہوئی. پھر خطاب ہو رہے دمشق میں رمضان دا مہینہ تو سورج تھلے جانا پیا تے بندے کدی سورج لو ویکھیا تے کدی ابو واعظ مظفر عبدالسلام لو ویکھیا. وہ عالم نس پورے دھیان دے سن. آپ نے اپنا اشارہ کیتا سورج کو فرمایا کمڑیا کدی علی واسطے کھڑوتا ہے آج علی دے غلاماں تیرا کو دل لگنا جے علی واسطے کھڑو سکنا ہے تو ممی تے علی دا مانیا جٹ ہو جا. ابو واعظ مظفر عبدالسلام پہ تقریر مکائی آپ بہ گئے تو بندیاں کیا سائی کہ آج افطاری والا سسٹم کوئی نہیں ہونا. ابو واعظ مظفر عبدالسلام نے بتایا کمڑیا چھوڑ جا افطاری بھی کرنی ہے. اب جمعے تے خطاب کرنے لگے بندہ کھڑا ہو گیا اگلے بندے بھی گہرے کھڑے اس کا کیا حضرت صاحب تقریراں چھڑ دو. آپ نے فرمایا وجہ جمعے دا خطبہ نہ دے وا. انہاں نے کتنے سرکار ہے تقریروں مولوی کرتے نے جنہاں دی حکومت وچ بادشاہ ٹیکس نہ لاوے. ایک کچھ دا بندہ لگ جاندا تو دی فوٹو کاپیاں کرا لیندی ہیں چوں صوبے چاہے او چھڑ دیدا وا کسے مولوی دی غیرت دی وا. ابو واعظ مظفر عبدالسلام کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا تو گل کی پہ کرتا ہے حضرت جی ساڑھے تے ٹیکس لا کے رہے تو جناب وہ یہ جو خطاب ہی کر رہے ہیں انہوں کو بندہ سمجھے دا اور کمڑیا ٹیکس دا تو مولوی دا جوڑ کے رہے کل سمجھ آئیے کوئی نہ بٹ ٹیکس لایا حکومت بندہ مولوی صاحب نو پتی کڑا حضرت صاحب ہے ساڑھے تے ٹیکس لا کے تو جناب وہ یہ خطاب اٹھڑے کسے بندے نہیں آتے آپ مولوی صاحب ہوتے جا کے کرنا کی مولوی صاحب دا تو ٹیکس دا جوڑ کے رہے ایک تے جو ٹیکس دے بارے کار کر سکے تو بندے مولوی صاحب کھلے ہو جاؤ تو سارے کہنا ہمارا قومی فریضہ ہے ہمارا حق بنتا ہے ہم دیں گے تو بیٹھے خدا دے. حضرت ابو واعظ مظفر عبدالسلام جمعے دا خطبہ چھڑ دیتا تو بادشاہ کو ہے آپ سرکار نے فرمایا ٹیکس رکھنے یا نہیں رکھنے. خلیفہ چلاڑا بندہ وہ سکھا مولوی صاحب ہے پیر بیک کے گل کرے ایک تے میرے ہی مسجد تے چرا دے دوجا میرے گھر آیا کھڑا ہے دوجا تو ٹیکس دی گل پہ کرنا ہے تیرا کام ہے جمعے پڑھنا تیرا کام ہے تقریرا کرنا تیرا کام ہے خطبہ پڑھنا ٹیکس دا تیرا تعلق کیڑا ہے. ابو واعظ مظفر عبدالسلام نے فرمایا سجڑا گلے بتو نتیجے رکھنا ٹیکس تو امام کوئی اور رکھ لیا تیری مسجد ہے کہ میں سجدے کوئی نہیں دی بیٹھے وہ دیا
ڈول جاؤ میں ٹیکس لاگو رکھا ہے حضرت مظفر عبد السلام پھر تو پیچھا نہیں آئے تو میں مسیحی جا کے اعلان کرا بھائی تری نورے لیے تو خدا لنا نکڑے نہیں مظفر عبد السلام آپ تو محلے جو نکڑے تھے بعد دمشق نمور کر دیتا اس سے بندے چیز کیا گیا حضرت صاحب جا رہے تھے حضرت صاحب جا رہے تھے پورا دمشق خالی ہو گیا مظفر عبد السلام سے پیچھے کہ وزیر کسے مشورہ دیتا سیاڑے جایا حضرت جی وہ جنہ دے سیر کے کر دے اور سارے دماغ بھی رہ گیا ہے
کوئی بچے نہیں ہونے، کوئی قید نہیں کیتا جائے گا، تو جڑا حضور دی عزت دی گل کرے گا انہوں 4734 سال قید ہو جائے گا۔ طریقے چیز دی کو قید ہے، وہ بولو سبحان اللہ۔ ایسی طریقے کی ملک پاکستان دی 70-72 سالہ طریقے کوئی نہیں۔ میں اب تک کل گیا حافظ آباد ملاقات میں 15 بندے اٹھک دیکھتے تھے، جنہیں بابا جی نے بھتیجے تھے بھانجے بھی، ساری ملکی قیادت آئی تھی، علامہ شفیق امینی صاحب، سعد رضوی صاحب، خادم صاحب نے بیٹے، پیر انیس الرحمان صاحب، سارے دوست آئے تھے، ملکی قیادت ملاقات ہوئی، اور حقیقت ہے آدم بھائی نال سن ایک دن سکتے نے، چلو میں مولوی ہوں دینا کہ گبار بدا لی سانے جے لگتا بحثی جیل چاہو بار 55 سال جس بندے قید سنی ہوئے ان کی رکھتی مہندی ہوئے تے سویرے برات ہوئے وہ بندہ حفظہ بادے جو نے کو بندہ پوچھے بہار کیا کیوں گالے کرے جاویدہ بھی سواد ہونا ہے مہندی اللہ سواد بھی ہونی آئے یعنی کہ جی گل نہیں کی جرم جنہوں نے بے نظیر کے مرنے پر کرینے جلائی تھی کہ ان کو سزا ملی، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن پہ 12 لاشیں بچھائی تھی کہ ان کو سزا ملی ہے، جنہوں نے سانے حسا ایوان میں بچیوں اور بچوں کے سامنے ان کے والدین کو زندہ گولیوں سے بھون دیا تھا کہ ان کو سزا ملی ہے۔ قصور کی زینب اسلام جیتتا رہا، یہ میری بچی عزت کا قاتل ہے کہ اس کو سزا ملی ہے۔ راول پنڈی میں جو پولیس کو مارا گیا تھا کہ اس کو سزا ملی ہے، یا ڈاکٹروں پہ ہاتھ اٹھانے والے بدماش وکیلوں کو سزا ملی ہے، نہیں ملی، کسی کا کیس اوپن ہوا ہی نہیں ہے، ان کی ساری ظاہر کہا جانے والے آج لندن میں بیڈروموں میں آرام سے بیٹھے ہیں، سزا ہوئی ہے تو ان لوگوں کو جن کا نعرہ یہ تھا ہم آج بھی حضور کے ہیں، ہم کل بھی حضور کے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی نہ ٹریناں جلائیاں نے، کوئی نہ قتل کیتے نے، کوئی گل یار کوئی تو جھاٹی دھاڑ نہ کرو، گناہ ہے اس کا طریق دی ساڈا مولوی نسل لے گیا ہر جمعے ہوئی دے طریق دی گل کردا ہے، میں تاریخ دی اللہ دی قسم نہیں گل کردا، ممبر تے بیٹھ کے گل میں کرنا با طریق لاؤ یا نہ آؤ محبت دے پیار تے بھرو جا۔ ہاں جی حدوں کے جو حضور دے دین دی گل کرنا، حضور دی عزت دی گل کرنا سیاست تے تے میں مٹ کے رکھ سکتا عمرہ تے وزراء جھوٹے تے فاجر ہو جانے، آکھن گے اور کرن گے اور اتنا میں نہیں دستا۔ اللہ اکبر، علماء تھوڑے تے خطیب باڑے، علماء کوئی نہیں ہونے، کوئی دلال پر بٹھیے تھے، کوئی دو مستند عالم دین لپڑ گئے جنہیں کو سند پائے 10 سال میں پڑھ جائے، میرے تو علاوہ میں عالم نہیں حضور دین کا خادم ہوں، مطلب سمجھو باپ نہیں پڑھائی کرتا، علماء کم ہو جائے، ایک پٹوں تے تھلے وہ خطیب نکلے گا، وہ تو کہتا ہے کہ میں بنانے دے چکے اور تو کدو تقریر سکی، میں بھی سیکھ لیے، میں بھی کرنا تے میں بھی انجا تے میں بھی انجا۔ حضور سرکار نے فرمایا بچے نادان بندے ممبر کے سوار ہو جان گے، جدو نادان بندے ممبر کے سوار ہو جان گے پھر قوم دے ایمان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، قوم دا ایمان وہ تو ہی بچتا ہے
سان پتا ہوتا ہے آج جڑا خطیب جاہل ہے کدی جرت کیتی ہے کسی مولوی صاحب تھلے اینی کہ میں نوں دی انج تسی ساڈے نال کرو تے قسم خدا دی جڑا تواڈے خلاف بولیا میں تواڈے نال ہوں لفظی مولویاں دے وار چھڑ دیو تھوڑا تسی پریکٹیکل لائف وچ آ جاؤ جے اسی کچھ نہیں پہ کرتے جندا تہاڈا پتہ لگ جائے مولوی عالم نہیں کھڑے ہو جاؤ حضرت صاحب کتوں دے بعد جو نہیں میں کیسے کی سنی ہے چپیڑا نام عمارت تو ممبر تو تھلے لے آ میں ممبر اس قابل نہیں باہر غیرہ غیرہ پہنے موڑ جیڑا تواڈے خلاف ہویا میں جننے لوگاں تواڈے نال تو جدوں تسی تھلے بیٹھ کے سبحان اللہ دی دساں دینیاں نے تے آپے ہی ماں پہ ہوتا ہے پترا تو بھی کسی دا شاگرد ہو کے خطیب بن جائے ڈھیر پیسہ ہے اس کا میں اللہ اکبر تاجدار بریلی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں سونا جنگ رات ساری بدلی کا سونے والوں جاگتے رہنا چلو کوئی راکھا تو راکھا ہوتا نا تو پھر تواڈے نال تے مگج ماری دی گل ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا چور کے تو راکھا تے چور ہو جائے نا آپ سیاڑے بندے آندے نے پکھا کھڑیاں دراکھی گدڑ بھا بھی تے مڑ سکون نال سہ جائیے ایڈا بھی کو بے وقوف بندہ ہے پر سن ایمان دین اسلام دی ترغیب دین والا کھٹو ایمان تو مارے گے سان کیڑا دسنا سو گل سمجھ آتی پی ہے فقہا گھٹ ہو جان فقہا سدے نے شرعی مسئلے دسنا مسئلہ کسی کو نہیں ہونا نکاح دے رکن کنے نے کوئی نہیں استاد کو پوچھ کے دسا جنازے دے فرض کنے نے پوچھ کے دسا جنازے دی سنتاں کنیاں نے پوچھ کے دسا حضور فرمایا فقہی بندے گھٹ ہو جائے ہوئے گا کوئی ایک بیچارہ ہوئے گا بیچارہ وہ بھی ہے اٹکڑ بچونا قوم مسئلے دسے ممبر طویل ہو جائے چنگے سوڑے سوڑے ممبر اچھے اچھے ممبر بڑھائے جانے جن میں مولوی بیٹھ کے تقریر کریں لوگ گلوکارہ کو اہمیت دے گاڑ آڑے اے پاک دے نال سویرے محفل رکھ لو دوجے دے گلوکارہ پروگرام رکھ لو ویڈیو بنا لو بندے زیادہ کتنے جاتے ہیں اور ترجیح کنو آتے ہیں لوگ اہمیت دے لوگ دین تو دور ہو جاتے یہ نشانی تے میرا خیال ہے سمیت میرے سارے بڑی جنہیں ایک میں بیان کیتیا نہیں ہوں وہ نشانیاں نہیں جیڑی ظاہر ہو چکی ہیں اچھا انہیں ناراض تے نہیں یعنی کچھ بندے پھر محسوس کرتے ہیں بعد نہ کو سورے نہ کو واقع ہے نہ کو مسئلہ ہے اگے میں تقریباً سارے جمعے صحیح پڑھائے گئے اس تو صحیح جمعہ ملتے کو نہیں نظر آیا جیڑا میں آج پڑھے نہ میں اس دے وچ شامل ہاں بالکل تسی میرے نال اچھے ہو میں اس وچ لیکن وہ گل سنیے تو صحیح جڑے ساڈے حضور کر گئے ہو سکتا ہے کسی بندے نوں سمجھ آ جائے یہ صرف اس واسطے میں گل کردا پیا کفریہ کلمات ساڈے بندے بولتے نے الا حضور نے دسیا ہونی تے مڑایا ہی نا حضور دسیا تے حضور خبر پہ دیندے نا اپنے اے غلاماں نوں میرے تسی لگدے ہو میرے نال
تعلق ہے اس کام تو باز کے رہے آجے گلوکارہ نو امیت کی جائے آلات موسیقی نو حلال سمجھا جائے گا شبہ سے بھی سے آ جائے گا گوبر گاڑی داخلے آمی کوئی نگلہ تجھ نہیں تو سبحان اللہ کھڑی تو مڑکہ تو آکھڑی ہے بھائی گوبر گاڑی داخلے آمی سوڑی جی داخلے آمی ایک اگر مناظرے ہوں گے علماء نہیں یہ جائز ہے جب حضور سرکار مدینہ میں آئے تھے تو بنو نجار کی بچیوں نے دیکھ کر تاپ بجائی تھی تو حضور کو یہ کہا تھا تالا البدر علینا میں کہ تو بچی کی بچے تو بالغ ہے نا بالغ ہے وہ نابالغ بچی ہمیں پھر مدینے دیا نے پھر بنو نجار دیا نے پھر وہ جڑی دم آئی نا وہ ساتھ آئی نا بڑی ہوتی ہو اشارات آئی نا بول دیئے پھر بچیاں دا پیڑو حضور آئے نے دل نائے دوڑنا چاہتے اپنوں میں دسو حضرت عمر پاک کو بچیاں میں کہ کھڑوتیاں نہیں جائیں گیا یا دام سڑ کے بڑھ نہیں جائیں گیا تو بڑا جے حضور مدینہ ہی نہیں آئے پہلی باری حضور ہوتے پہلے بچیاں پھینک کے وہ دف ہوں دی جن نکاح دی تشہیر کر دے اگلے بندے وہ بجا کے خبر دا انہاں کے دف بجائی کے نار آ گیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ دا لوگو تیار ہو جاؤ آمینہ دا چند آ گیا دے من ثنیات الوداع پہاڑیاں کو جانور کا چہرہ طلوع پہ ہو گئے واجب الشکر علینا جتے آ جاوے انہاں بندے اندے شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے انہاں بچیاں کا لفظ وجہنا ہوئے میرے نبی سرور جدوں مدینے آئے
پر ساڑھے اللہ خواجہ غلام فرید کوٹ بٹھن دا تاجدار حضور دے صحابہ حضور دی بارگاہ جلدہ کردے ہونے نے ایک واری لنگے
جی پہر برابر رکھی دے باقاعدہ سکھتے ہیں نات خان جدو کوئی پیٹا نات پڑے وہ میک دے ویکھے اڑیاں ہوندیاں ہلدیاں ہوندیاں نے سمجھ آیا جے پکا میرا سی ہے حضور دے موسیقی کے آلات ترجیح امیر گلہ ہوں تو پتہ ہی نہیں لگتا نات دور پڑی تھی ساڑھے نات خانوڑا پنجابی فوک گلوکارن سنتے انہاں کی طرز تے نات پڑھ دیا اگلے دے میں اتیا فیصلہ بات کیا تو تے نات خان سی انہیں نات تو سونی پڑھ رہے سی میں بعد جو سکے جی میں ایک منقبت پڑھنی پڑھ لے میں کوئی مسئلہ وہ کوئی منڈو ہی محسوس کوئی نہ ہویا باہر سی گانے سن دے میں شکر ہو تو دا امام غیرت آڑا وہ سنو ماریا نہیں تو باقی اللہ شاہ اس کیتی ہے بتیری تو اس جاندی باری آکھا میں انہوں نے اجازت دے ہو سکتا ہے انہوں نے بالکل اجازت تیرا سسٹم جیڑا ہونا نا کوئی نہیں ہونا تے نات واسطہ صدے آکے نہیں لاکے آئیتا سارا آکے گانے سنا چنگیاں تمہ کھڑیاں باتیں سوئے ٹیکے چلاڑیاں ہوئی موسیقی دے آلات کو امیت دیتی جائے گی چمٹیا تے باجیا تے ڈھولا چھوڑ دی شادی بلک موڑ موڑ اڑی کوئی نہیں چھوڑی مولوی صاحب ہے کھاندے پیندے گھر لڑتا لگے تو بندے کی اکثر میں کہا یہ سوچ باللہ کی اکثر یہ ایسا کدے سوچا ہے باللہ کی اکثر حضور کی اکثر تھا وہ 60 نشانی ہے ٹائم ہو گیا جس کو کتاب رکھی اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں کلام شعبہ بنا دیتے جائے گا ایک تو گلوکارہ کو امیت دیتی جائے گی موسیقی دے آلات کو عزت دیتی جائے گی ساٹھے ملک کے چوتھی وار دا تمغہ مزاج مردے ہی کنجریاں پہ اللہ میرے مسجد دے نمازی میں نہیں لگتے نا بھائی ایڈے شریف نے خبرہ بھی نہیں سن دے حقیقت ہے میں تقریر دے درمیان ایسے لگتا ہے بھائی سارے آج ہی سنا اللہ نے کو گال کریے نا خبر دیا خبرہ سن دیا روی دن موبائل ہے اس تو اگر باشی بندے ہر بندے دے ہاتھ جی تو دوڑے نال جیٹے مولوی نیٹ دے سیڑن تو کسے بندے نہیں پتا تے میں گال چا کرا نا خبر دی حیران ہو کے ساڈا مولوی خبرہ بھی سنتا ہے یعنی یہ نہ بھی کوئی پتا خبر ہے کہ وہ تمغہ مزیاد جیڑا ملکی لیول تے اچھی شخصیت ہوئے نا انہوں پیش کری دا ساٹھے ملک جی ایس سال دا سب تو جیڑا نا بہترین بندہ وہ جی جیڑا نا حاجی شاہ صاحب نے بطور مثال پہ گل کرنا انہیں نام مانتے ہیں کہ مطلب سمجھو بس ان دا اکثر نال اتنے اچھا ساٹھے ملک چوتھا سال ہے وہ ہر سال کسی قدری لگ جائے تے جت ملک سب تو عزت آئی شہر قدری ہوئے ساٹھا دیال ہی کوئی نہیں لیا اس تو وڈا تھپڑ ساٹھے منہ تے کوئی نہیں اللہ دے بندے وہ کمال ہو گئے اچھے جی بندے نے تے چھیاں چو کنجر نو بندہ ایک جا کے تو اٹھے سارے چو عزت اڑا بندے ان دا مطلب ہے کہ وہ عزت اڑا باقی بچارے تمہار جانے شرم نہ دلیریا اب تک نیوز ایک چینل ہے وہ تے کو کنجری گفتگو کر دے رہی حضور دے دین تے اللہ اکبر وہ جی قیامت انسان یہ ویڈیو بھی ہر بندے میں کی ہوئی ہے میرا خیال ہے میں تو ساتھ مور بھائی سینڈ کی تھی گروپ میں اسے گل کی اب تک میں اس کے نیٹ پہ موجود ہے سیف علی خان غالباً ہوتا نہ آئے اگے سنیا سی سیف علی خان یہ اور سیف علی خان ہے بس قیامت تک انصاف ملک پاکستان میں نہیں مل سکتا وہ اگلے اینکر پوچھے وجہ بس شروع سے انصاف کا قتل ہو گیا تھا جب حضور کی صاحبزادی صدیق اکبر کے بارگاہ میں گئی تھی جب ان کو انصاف نہیں ملا تو ہمیں کیا انصاف ملا حد ہو گئی ہے ٹی وی تے بیٹھ کے مسئلے حل ہونے نے مہینہ صدیق اکبر دا سی نا تسی محفل نہ کرایا جے صدیق دے نا تے انہاں حملہ کر لیا پہلے دیں ساڑی قوم دا تو وہ 70 بندے سڑ گئے مولوی صاحب نے
دیتا کی جواب میں کہہ دیا آج تک تو جواب ہی نہیں لتا با حضور دی تھی ہوئے اگلی گل تو جی پر ہے نا علی دی بیگم ہوئے حسن تے حسین دی ماں ہوئے اور حسن تے حسین ماں منگل واسطے صدیق دی ماں بیٹھ گھر دے ہو سکتے یہ ایڈا بھی ماڑا وقت آ جائے تے سی ابن چا منگن گلیے بجاؤ تے 1000 روپیہ پھسے پہ لے ماں نو چھا کیے بجاؤ تے جیسی تقریر کر رہے ہیں تو انہوں نے آکھو ساڑھا اور ہاتھ بڑا ماڑا ہے نہیں ہو سکتا کہ مولا علی دی زوجہ نبی دی دی علی نے خود فرمایا مارا دیر تو حضور نو آکھو ایک غلام یا کوئی نوکر تدیر آپ چکیاں پیڑیاں ہو کہ سیدہ فاطمہ نے فرمایا تو یہ حیاء ہوتی ہے رب پہ تو حسین ہوگا جیڑی تھی اپنے کو نہیں پہ بگنی صدیق پاک کو ٹور گئی اس تو مسئلے اگر جان ہی نہ دیو گئی ہی نہیں ایک تو دن گئی تھی یا نہیں تھی جواب ملا تھا یا کیا ملا تھا جواب ملنا نہ ملنا گل ہونا نہ ہونا یہ بکری گل گئی کوئی نہیں جی گئیاں نے تو اس ٹائم مولا علی حسن حسین کائنات کوئی نہیں مڑ مان جاتے ہیں بگئی کمڑے آکے تو بدلائی کھڑے صدیق اس طرح قیام پہ کر دے جتے 70,000 فرشتہ تمی ہوں دے 70,000 حسابی ہوں دے تیرو چوڑیا او 1500 سال بعد بدل آگے انسان تھا یا نہیں ملا تھا یا نہیں ملا تھا آپ عمر نے گل کی تھی وہ لشکر صدیق بھیج رہا ہے مسلمہ کے ساتھ کدھر مکے مدینے میں داخل ہے مولا علی نے کہا تھا وہ فیصلہ صدیق کا ہے کوئی فیصلہ مولا علی کا ہے بڑے مسئلے ساڑھیاں بیویاں کر رہے ہیں ٹی وی اتباع کے لائف صدیق دے خلاف پاک عمر دے صدیق پاک دے پاک عمر دی شان نو منے رکھ چھڑ ورال ورال اسلام دے نا تے ایڈا وڈا عمل ہے بھائی اسلام وچ انصاف بھی کوئی نہیں وہ کوئی نہ سمجھے اس دا مطلب ہے پاپا نے عمر دی عدالت ہے یہ انصاف کوئی نہیں کرتا عثمان پاک دی حکومت ہے یہ انصاف کسی نہیں کرتا کوئی اور تے اور مولا علی دی حکومت آئی ہے وہ تو پاکنا کی نسی لے یا نہیں لیا کوئی انصاف نہیں ہویا حسن پاک ہے کوئی انصاف نہیں ہویا عمر پاک ہے کوئی انصاف نہیں ہویا کوئی سالوہ ہو جنہ میں یہ شربہ لگیر ہو انہیں کوئی مسئلے حال نہیں ہوتے یہ مسئلہ جانے تے میرے علی جو رہے کمال ہو گئے صدیق پاک نے انصاف نہیں کیا پاک عمر نے انصاف نہیں کیتا جو عثمان غنی انصاف نہیں کیتا کا ہوش نہیں آئی یہ فرقے بڑھ کے بہ رہے ہیں یہ شیعہ کا مسئلہ تھا یہ سنی کا مسئلہ تھا شیعہ سنی نہیں ویندے صحیح ویندے نہیں دین ہے مسئلہ اسلام پہ حملہ ہے بھائی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انصاف نہیں ہے جہاں صدیق انصاف نہیں دے سکے مولوی خادم کون ہوتا ہے دین لاگو کرنے والا زبانی استغفر اللہ کاکھ نہیں کرتا ابو ڈاٹی گل جو سنے یہ ویچی کو امدہ بتا ہوئی توبہ 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 یہ دنار کاکھ نہیں دیوڑا کوئی عمل بھی ہوتا ہے کوئی گل بھی ہوتی ہے کوئی حضور دے صدیق پاک دے خلاف گل ہو گئی پتہ ہی کوئی نہیں ایسا سنے ہی نہیں تو اسی خبر ہزار بیٹھے تھا اللہ اکبر پاک عمر دے دور حکومت ہے حضور دے صحابی حضور دے صحابی سیاست لوڑ تو پیار تو ایک دو نے جدو سی یار پہ لکھ دو جنانی گلہ کر دے انہیں کاڑا کہہ چھڑیا اسود حضور دے صحابی ہے بھی رنگ کاڑا سی تو نہ کیا
میں ترجمہ نہیں کر سکتا کہ انہوں کا بے تکلف جہاں جملہ ہے یار یار نال جدو آپس میں جیسی گلا کریے تو اور کرنے جدو پہلی ایک دوجے نال پویے تو مڑ تو پیا گا بتیرا کوئی سسٹم ہو جائے گا تو یار میرے بیٹے تو نہ کالا کہہ چڑیا پاک عمر نے اپنے پتر کو فرمایا تو بھاج کے تلوار لیا ابا تلوار کی کرنی ہے گلا ہاتھ سے کھیڑی چھوٹیاں پہ نے فرمایا نہیں یہ آج میں دی دوڑ نہ لگائی تے صحابہ دے گل کرنے والے دا دروازہ کھول جانا ہے شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دے صحابی جدو آئے سن حجۃ الوداع حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ دے پتر اسامہ بن زید آپ دی رنگت سانولی ہے ایک کالا بندہ ہوتا ہے چٹا ہوتا ہے ایک سانولا ہوتا ہے سانولی دی رنگت ہے کہ حضور نو اس صحابہ نو اپنی اٹھنی تے اپنے نال بایا آیا تے آپ نو قضاء حاجت پیش آیا اے واحد بندہ جڑا حضور دے زمانے لشکر دا قائد بڑے پھر اس مسئلے تو ہی صحابہ پاک کا کیسی بھائی انہاں دی عمر چھوٹی ہے مسلمہ قذاب نال تے جنگ لڑنی ہے تسی یہ لشکر گلتے پے ہو تے قائد چھوٹا ہے عمر چھوٹی ہے تے صدیق پاک نے فرمایا سی جنوں نبی بڑا جائے صدیق کون ہو لینا تے حضور نے اٹھنے تے بایا سی تے آپ نے حضور دی بار میں احترام کی سنیا میں نہ قضاء حاجت واسطے جانا ہے لشکر پھر روک گیا جدو حضور روک گیا لشکر تے کی مجال ہے یہ نکل تے قضاء حاجت کر کے آیا تو پھر پیچھے گلا ہونے لگ پڑے مسلمان نے لشکر ایک روک کیوں گئے آج دا مہینہ صرف بتیرے علاقے جو مسلمان بندے آئے تو انہوں نے کیا اسامہ بن زید لگے ہوتے ہیں انہوں نے جنہ بندے اس ایک گل کی سی نا کہ اس کالے دی وجہ تو ساڈا لشکر رکیا گئے شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں سب تو پہلے دین تو بندے پھرے نے جنہ زکات کا انکار کیتا سی ڈھیر بڑا سارا مسئلہ دین بڑا وسیع ہے بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے تک ننگی تلوار اندر تو چلنا ہے تو بچینا بھی اپنے آپ کو لبادہ جہاں اسی تے میں شالا یہ لبادہ جو گرے رہی دعائیں کتنا کرو لبادہ نہ کھس جاوے جی حضور دی حدیث ہے قیامت قرب قیامت ایک وقت ہونا ہے کہ بڑھڑی مائی تے بڑھڑا باپا ہونا ہے ختم ہو جانی ہے سندھ کو بندے پوچھنا ہاں تو کی ہے وہ آکھے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندے آکھیں گے وہ یہ کی ہے وہ آکھے گی میں نے کوئی نہیں پتہ ہے کہ میں تے بڑے کو سنے ہیں وہ پڑھتے ہوتے ہیں ساڈے کو آ گئے مجھے کوئی نہیں پتہ یعنی ایک دے مسلمان رہ جان گے جنہاں کو پتہ ہی نہیں ہونا کہ کلمہ ہے کی میرا خیال ہے بٹھا بٹھا وقت ہم لگے خدا جاگ جا حضور نال وفا کرو حضور کے دین نال وفا کرو اگلا جمعہ کے مبارک بندہ اٹھے کوئی نہ جائے اگلا جمعہ انشاءاللہ رکھیں وعدہ تے نہیں تو وعدے دے نیڑے نیڑے سمجھ لو 2 بجے میں تقریر ختم کر دیں گا 1 بجے میں شروع کروں گا گھنٹہ بڑا خطاب ہو جائے 2:05 یا 10 بجے انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی یہ تو میری گل ہو گئی میں سمجھنا اس گل تے انتظامیہ میں اصل کدھر جانا ہے بڑا ضرور ہوں میرا نمبر بھی ہے انتظامیہ کو یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل اس مسجد محفل ہوئے 17 فروری چھاڑ گئی کیونکہ وہ مسلم شیخ احتسار رکھے مفتی میاں تنویر احمد نقشبندی صاحب شرک پور شریف والے جنہ جڑے پیر نے نا شرک پور شریف والے کوٹلی شریف والے میاں تنویر صاحب آپ سب جانا رہے ہیں تے اس تو پہلے یہ بات یعنی انہوں نے نسبت نال کوئی ایک پروگرام اپنی اپنی مسجد جی اپنے اپنے محلے کراؤ یا نہ کراؤ یہ نہ ہوئے میں جمعہ پڑھے نا یوم صدیق اکبر تو پروگرام نہ ہوئے بڑا مسئلہ خراب بنتا ہے چوٹھی دا حال ہے ایک تو دے بندے بولو سبحان چنگا چوٹھی دا حال ہے سارا نظام تسی بنا لے جے زیادہ سون بھی تسا لے ہونا ہے مشتیار طور بناؤ یا نہ بناؤ دے نال کوئی غرض نہیں لنگر دیو یا نہ دیو دے نال کوئی غرض نہیں کوشش کراں گا کہ میں تو
मौलवी की खिदमत इन्हें बंदे को थोड़ी थोड़ी करवा दे ते चोटी दा आलम फीस मैं तो दस देना 15-20 हजार दे लगभग यानी इस लेवल दा मौलवी ढूंढे जे तो समझ लगड़ी चोटी दा आलम केड़ा जिन्हों 1000 दे के मिला लेता है ना वो तुसी नो समझदे बस चोटी दा है गल समझ आ गई मैं नहीं रखना लंगर जितना हो मेरे जिम्मे कर ले यार लंगर जितना होया ना पूरा सारा चलो हमारे थोड़ा खैर जरूर